الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے حروف الندا کے بارے میں. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم شارٹ میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیں پچھلا سبق کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا جنس. کسی بھی زبان میں جملہ بنانے کے لیے ہمیں 4 باتیں معلوم ہونا بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے اس کا جینڈر، جنس جینڈر یعنی، اور عدد. ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے جنس کور کر لیا، عدد کور کر لیا، وسعت کور کر لیا. اب ہمارے پاس رہتا ہے صرف اعراب رہتا ہے. ٹھیک ہے، جنس، عدد، وسعت. وسعت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ سب سے پہلے جنس میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مذکر یا مؤنث. ٹھیک ہے، مذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے ہم نے اسے چھوڑ کے ہم نے مؤنث پڑھ لیا. جو بچ گیا وہ سب مذکر ہے. کہ عدد پڑھا، عدد جس میں جیسے اردو میں واحد و جمع ہوتا ہے، اس میں واحد و جمع کے ساتھ ساتھ مثنیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے معنی 2. ٹھیک ہے، 2 لوگوں کے لیے، 2 چیزوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اسے مثنیٰ کہتے ہیں اور تثنیہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد وسعت. وسعت میں ہم نے معرفہ اور نکرہ پڑھا. اس میں بھی ہم نے یہی کیا کہ نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس لیے ہم نے نکرہ کو چھوڑ دیا. ہم نے معرفہ پڑھ لیا تو جو بچا وہ سب نکرہ ہے. ٹھیک ہے، اب معرفہ میں ہم نے پڑھے ہیں، معرفہ کے 7 اقسام ہیں، جس میں اسم علم ہم پڑھ چکے ہیں، اسم ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں، اسم اشارہ پڑھ چکے ہیں، اسم موصولہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، معرف باللام بھی پڑھ چکے ہیں. مضاف الی المعرفہ ابھی آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر بیسک جو نہیں جانتا ہے نا، اس کی سمجھ میں ابھی مضاف الی المعرفہ نہیں آئے گا. جب ہم مرکبات پڑھائیں گے تو ہم مضاف بتا دیں گے آپ کو کہ مضاف الی المعرفہ کیا ہے. اب اس کے بعد آتا ہے منادا. منادا کسی کو پکارنے کے لیے، کسی بھی زبان میں کسی شخص کو پکارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اسم ہوتا ہے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی لڑکا ہے، ہم اس کا نام نہیں جانتے، اے لڑکے، اے لڑکی. انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ ہیلو، ہیلو انکل، ہیلو، ہیلو بوائے، ہیلو گرل. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہیلو لگا دیتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا نہیں لگاتے ہیں؟ اس کے ساتھ دا نہیں لگاتے ہیں. ہیلو لگا دیا بس کافی ہے. اب ہیلو کہہ دیا تو ہیلو انکل، ہیلو بوائے، ہیلو گرل. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں، یا زید، اگر کسی کا نام پتہ ہے ہم نے پکارا یا زید، تو یا زید 2 کا بس اتنا سا فرق ہوگا کہ یا لگنے سے زید تنوین ہٹ جائے گی، یا زیدو ہو جائے گا، ایک تنوین گر جائے گی. ٹھیک ہے، یا ولدو، یا ولدن ہے، نکرہ ہے، ہم نے یا لگا دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ یا ولدو. ٹھیک ہے، پھر یا رجلو، اے آدمی، تو ہم نے یا لگا دیا تو یا رجلو ہو گیا. اس کے بعد ہم نے جیسے کسی لڑکی کو پکارا، اے لڑکی، یا بنتن، تو اب کیا ہو جائے گا؟ یا بنتو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں سے تنوین ہٹ جائے گی. اگر کوئی ایسا اسم ہے جس میں الف لام لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الف لام والا اسم ہے، جیسے یا الولدو ہے، تو اب اس میں کیا کیا جائے گا کہ اگر مذکر ہے تو ایہا کا اضافہ ہو جائے گا. الف لام اگر لگا ہے تو الف لام والے اسم میں ایہا کا اضافہ ہو جائے گا، یا ایہا الولدو. یا الرجلو، تو اس کو یوں کہیں گے یا ایہا الرجلو. یا الانسانو، یا ایہا الانسانو. ٹھیک ہے، تو کس کا اضافہ ہوگا؟ اگر الف لام داخل ہے تو ہم مذکر میں ایہا کا استعمال کریں گے. ایہا لگا دیا، پھر اس کے بعد ہم اسے الف لام والے اسم کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس طرح سے مؤنث میں یا بنتو، اگر یا البنتو ہے تو ہم لگائیں گے ایتھا، یا ایتھا البنتو.
اگر اس میں الف لام لگا ہے بنتو میں تو ہم کیا کریں گے ایتہل، تو اس میں تا کا اضافہ ہو جائے گا ایتہل بنتو۔ اب یہ ہے یا النفس تو یا ایتہ النفس، پھر یا بنتو یا ایتہ البنتو، تو اس میں کیا ہو جائے گا کہ یا کے ساتھ ساتھ الف لام والا اگر اسم ہے تو ایتہا یا ایہا لگ جائے گا، مذکر کے ساتھ ایہا اور مؤنث کے ساتھ ایتہا لگ جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی نکرہ اسم ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے، اس کی تنوین کو ہٹا دیں گے اور اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے یعنی منادا معرفہ، یا لگنے سے یہ اسم معرفہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے اعراب۔ اس کی چوتھی اقسام اعراب ہے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اعراب پڑھیں گے۔ اعراب جو ہے وہ اسم کی حالت کو اعراب کہتے ہیں، یعنی اسم کا اسٹیٹس، اس کا اسٹیٹس کیا ہے۔ تو حالت رفع، اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ حالت نصب کیا ہے، جیسے ایک کتابن، ٹھیک ہے، ایک پیش ہو یا ڈبل پیش ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے، حالت رفع۔ اور کتابن یہ کیا ہے، حالت نصب ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک زائد الف کا اضافہ کیا جاتا ہے، کتابن، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں بھی 2 زبر آئے گی تو اس میں ایک الف کا اضافہ کر دیا جائے گا، کتابن، ایک الف لگ جائے گا۔ اور اس کی حالت جر کیا ہے، زیر کے ساتھ، چاہے ایک زیر ہو چاہے 2 زیر ہو، یہ حالت جر کہلائے گی، کتابن۔ رجلن، 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 ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک الف زائد لگ گیا۔ بس کیا کریں گے کہ جو مؤنث کی علامات ہیں، 3 علامات ہیں، گول تا اور الف ممدودہ، الف مقصورہ، اس کے ساتھ الف زائد کا اضافہ نہیں ہوتا ہے، جیسے مسلمتن، 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 نساءن، نساءن، نسائن۔ اسی طرح سے الف مقصورہ والے اسم میں بھی کیا ہوگا کہ ایک الف کا، زائد الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ہیں اسم کی 3 حالتیں، ٹھیک ہے۔ کتابن یہ حالت رفع ہے، پیش جہاں آئے گا چاہے سنگل ہو چاہے ڈبل ہو وہ حالت رفع کہلائے گا، اور جہاں ڈبل زبر آئے گا وہ کیا کہلائے گی، حالت نصب کہلائے گی، چاہے ڈبل حرکت ہو چاہے سنگل حرکت ہو۔ اس کے بعد کتابن، تو یہ کیا ہے، حالت جر ہے، چاہے سنگل حرکت ہو چاہے ڈبل حرکت ہو، ٹھیک ہے۔ اور ایک الف کا زائد اضافہ جو ہوتا ہے، زائد الف کا، وہ صرف اور صرف کتاب، صرف 2 زبر والے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زیر میں پیش میں نہیں ہوگا۔ اور علامات مؤنث جو 3 ہیں ان تینوں میں سے کسی کے ساتھ بھی زائد الف کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ اسم یعنی 2 کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، کتابانی۔ کتابانی جو ہے یہ اس کی حالت رفع ہے، کتابانی حالت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کتابانی کی حالت نصب و جر کیا ہے، کتابینی، کتابینی، اور حالت جر بھی کتابینی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کتابانی، کتابینی، کتابینی، ولدانی، ولدینی، ولدینی، مطلب حالت رفع یہ ہے آنی کی ساؤنڈ، اور اینی کی ساؤنڈ حالت نصب اور جر دونوں میں سیم ہے، کتابینی، کتابینی، ولدانی، ولدینی، ولدینی، خلمانی، خلمینی، خلمینی، ٹھیک ہے۔ بنتانی، بنتینی، بنتینی، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، اختانی، اختینی، اختینی، ٹھیک ہے۔ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔
किसी भी इसम की 3 हालतें होती हैं। एक हालत नस्ब होती है, एक हालत रफ़ होती है, एक हालत रफ़ होती है, एक हालत नस्ब होती है, एक हालत जर होती है, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मतलब बचपन में सुनते थे अपनी अम्मी से कि बेटा कुरान को गलत नहीं पढ़ना है, ज़रा सी मिस्टेक से मायने तब्दील हो जाते हैं। तो जब पढ़ा तो पता चला कि वाकई मायने थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि क़तल ज़ैदुन हामिदन, तो अगर हमने ये कहा कि ज़ैद ने हामिद का कत्ल किया, अगर हमने 2 ज़बर के साथ ज़ैदन को कह दिया क़तल ज़ैदन हामिदन, तो आप समझ लिए क़ातिल मक़तूल हो गया, मक़तूल क़ातिल हो गया। ठीक है, इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि बिल्कुल माने तब्दील हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जमा। जमा सालिम मुज़क्कर, इसकी हालत रफ़ क्या है? जैसे मुस्लिमूना। ठीक है, मुस्लिमूना, इसकी हालत नसब जर क्या है? मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, हालत रफ़ मुस्लिमूना, हालत नसब जर मुस्लिमीना। नसब और जर सेम है। और मुशरिकूना हालत रफ़ है, मुशरिकीना, मुशरिकीना ये हालत नसब और जर है। ये सब कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो आपको ये पढ़ने से भी पता चलेगा कि कहीं मुशरिकूना होता है, कहीं मुशरिकीना होता है। तो ये मुशरिकीना, ये मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये जो आता है ये हालत नस्ब व जर होती है और ये हालत रफ़ होती है। और जमा मुकस्सर मुज़क्कर, उसको हम बिल्कुल उसी तरह से उस इस्म की हालत होती है जैसे वाहिद इस्म की हालत होती है। वाहिद इस्म की हालत क्या है? किताबन, किताबन, किताबिन। इसी तरह से जमा मुकस्सर के साथ उसका इराब बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि वाहिद इस्म का होता है। रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। ठीक है, रिजालुन ये जमा है, रजुलुन के मीनिंग है मर्द, रिजालुन के मीनिंग है बहुत सारे मर्द, 3 से ज़्यादा। ठीक है, जमा है तो रिजालुन, रिजालन, रिजालिन। इसी तरह से अब जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस क्या है? मुअमिनातुन, मुअमिनातिन, मुअमिनातिन। ठीक है, इसमें फतह के साथ नहीं आएगा बल्कि हालत नस्ब और जर जो है वो ज़ेर के साथ होगी। मोमिनातुन, मोमिनातिन, मोमिनातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। इसी तरह से जमा मुकस्सर मुअन्नस में भी यही होगा कि इसको भी इसी तरह से वाहिद इस्म की तरह इसका इराब होगा जैसे वाहिद इस्म का इराब होता है। इसी तरह से क्योंकि ये एक इस्म है जमा का, यानी बहुत सारी औरतें। ठीक है, तो निसाउन, निसाअन, निसाइन। ठीक है, निसाउन, निसाअन, निसाइन। अब इंशाल्लाह हम आपको इस्म कितने तरह के होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इस्म कितने तरह के होते हैं। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।